مٹھی بھر مجاہدین احد پہاڑ کے سائے میں لڑی جانے والی جنگ جیت چکے ہیں اور کفار مکہ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ شیطان اپنا سر پیٹ رہا ہے۔ جبل رماد پر پہرے پر معمور جنگجو اپنے کمانڈر کے منع کرنے کے باوجود مورچہ چھوڑ کر میدان جنگ کی طرف چلے گئے ہیں۔ اچانک پسپا ہو کر بھاگنے والے قریش کے کمانڈر خالد ابن ولید کی نظر جبل رماد کے خالی مورچے پر پڑی اور پھر وہ برق رفتاری سے پلٹا۔ رماد پر موجود چند مجاہدین کو شہید کرتا ہوا میدان جنگ میں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ اس کا حملہ اتنا اچانک، حیران کن اور شدید تھا کہ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع نہ مل سکا اور یوں ذرا سی غفلت سے شدید جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ حضرت خالد ابن ولید تاریخ اسلامی کے ماتے کا جومر ہے کہ جن کے مغیر العقول اور ولولہ انگیز جنگی کارنامے دیکھ کر ماہرین حرب و ضرب انگشتے بدندہ رہ گئے، جن کے برق رفتار طوفانی حملوں اور لگاتار فتوحات نے دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ حضرت خالد بن ولید ملت اسلامیہ کا وہ عظیم جرنیل کہ جنہوں نے قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج کو پامال کر ڈالا، روم اور ایران کے شاہی محلات اپنے گھوڑوں کی ٹھاپ سے رون ڈالے، جن کی تلوار کی زد سے بڑے بڑے نامور سورما گھبراتے اور کوئی مقابلہ پر نہ آتا، جن کا نام کفار کی دلوں کو دہشت زدہ کر دیتا۔ خالد بن ولید اللہ تعالیٰ کی وہ تلوار کہ جو کفار، مشرکین، مرتدین، یہود و نصارہ اور مجوسیوں پر اللہ کا قہر بن کر نازل ہوئی، جن کے نام سے کفر کی ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا، جو سبز آندھی بن کر چھایا اور جنگ کے میدانوں میں لاشوں کے ڈھیر اور سروں کے مچان بنا دے، جن کے ہاتھوں کی طاقت سے برہنہ شمشیریں بھی ٹوٹ کر بکھر جاتی، جنہوں نے ملت اسلامیہ کی سرحدوں کو آدھی دنیا تک پھیلا دیا۔ مضبوط چاق و چوبند جسم، دراز قد، سرخ اور سفید روشن چہرہ، چوڑا اور کشادہ سینہ، چمکتی عقابی آنکھیں، شہ سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی اور شمشیر زنی کا جادوگر، جنگی حکمت عملی اور سیاسی چالوں کا ماہر، بے خوف، نڈر، بہادر، شریف النفس، عبادت گزار، حضرت خالد بن ولید قبیلہ بنو مخزوم کے سردار اور قریش کے بااثر رئیس ولید بن مغیرہ کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ولید بن مغیرہ اور طائف کے عروہ بن مسعود ثقفی کا شمار ایسے معززین میں ہوتا تھا کہ جن کے بارے میں قریش کہا کرتے تھے، اگر اللہ کو قرآن نازل کرنا ہی تھا تو ان پر کیوں نہ کیا۔ اسی بات کو اللہ پاک نے قرآن مجید کی سورۃ الزخرف میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کا سلسلہ نسب یوں ہے: حضرت خالد بن ولید بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم القریش المخزومی۔ آپ کی والدہ کا نام لبابہ صغرا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت میمونہ کی ہمشیرہ تھی۔ بارگاہ رسالت سے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا خطاب ملا ہے۔ حارث بن حشام روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت خالد ابن ولید کو کہتے سنا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں تقریباً ہر معرکہ میں حضور علیہ السلام کے سامنے نئے عزم اور ولولے کے ساتھ آتا، لیکن ہر مرتبہ کچھ اس طرح میرے دل پر آپ علیہ السلام کا رعب اور دبدبہ طاری ہوتا کہ میرے حوصلے پست ہو جاتے اور مجھے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی غیبی طاقت ان کی حفاظت فرما رہی ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لوگ پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غزوہ خندق کے بعد ایک دن مجھے اپنے بھائی کا خط ملا، جس میں انہوں نے لکھا کہ اے میرے پیارے بھائی جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا کہ خالد کہاں ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انشاءاللہ وہ بہت جلد آپ کے قدموں میں ہوگا۔ اس خط کے بعد ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ میں تنگ و تاریک بھیانک جگہ سے ایک سرسبز و شاداب اور کھلے میدان کی طرف جا رہا ہوں۔ میری آنکھ کھلی تو میری دنیا ہی بدل چکی تھی۔ میں نے عثمان ابن طلحہ سے مدینہ جانے کو کہا تو وہ خوشی خوشی میرے ساتھ جانے پر رضامند ہو گئے اور ہم اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہوئے۔ ابھی ہم کچھ ہی دور گئے تھے کہ ہمیں عمرو بن عاص بھی مل گئے
وہ بھی اسی مقصد کے لیے مدینہ جا رہے تھے، چنانچہ ہم نے اپنے آپ کو بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرط محبت سے صحابہ کرام سے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہاری جانب پھینک دیے ہیں۔ دنیا حضرت خالد ابن ولید کو ایک نمبر جرنیل اور فاتح کے طور پر جانتی ہے۔ کم ہی لوگوں کو علم ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت خالد ابن ولید کو کاتب وحی کے منصب پر بھی فائز فرما دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سب سے خونریز معرکہ سن 8 ہجری میں شام کے سرحدی علاقے موجودہ اردن بلقاء کے قریب موتا کے مقام پر پیش آیا، جس میں حضرت خالد بن مسلمان ہونے کے بعد پہلی مرتبہ ایک سپاہی کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک صحابی حارث بن عمیر کو ایک خط دے کر حاکم بصرہ کے پاس روانہ کیا، لیکن انہیں قیصر روم کے گورنر شرجیل بن عمرو غسانی نے گرفتار کر کے شہید کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے اسلام کے سفیر کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں 3000 جنگجوؤں کا لشکر روانہ کیا اور تاکید فرمائی، زید شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب کو سپہ سالار بنائیں، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنا لیں، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان اپنے میں سے کسی ایک کو اپنا امیر منتخب کر لے۔ اسلامی لشکر موتا پہنچا تو شاہ روم ہرقل 1,00,000 جنگجوؤں کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کا منتظر تھا۔ گمسان کی جنگ ہوئی اور مسلمانوں کے تینوں سپہ سالار شہید ہو گئے۔ مجاہدین کے لیے یہ مایوس کن صورتحال تھی۔ میدان جنگ پر رومیوں کا قبضہ تھا، ایسے میں مسلمانوں نے فوج کے ایک سپاہی خالد ابن ولید کو اپنا سپہ سالار منتخب کیا اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ حضرت خالد ابن ولید نے میدان جنگ میں ایک پرجوش اور ولولہ انگیز تقریر کی اور اچانک رومیوں پر بھرپور حملہ کر دیا۔ رومی اس اچانک اور بھرپور حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھے، چنانچہ وہ بدحواس ہو گئے اور شکست ان کا مقدر بن گئی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت خالد نے فرمایا کہ جنگ موتا کے روز میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئی اور پھر میرے ہاتھ میں صرف ایک یمنی بانا چھوٹی تلوار باقی بچی۔ ادھر مدینہ منورہ میں جنگ موتا ہی کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کی بنا پر فرمایا کہ جھنڈا زید نے لے لیا اور وہ شہید کر دیے گئے، پھر جعفر نے لیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے، پھر ابن رواحہ نے لیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اس دوران آپ علیہ السلام کی آنکھیں اشکبار تھی، یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لے لیا اور ایسی جنگ لڑی کہ اللہ نے ان پر فتح عطا فرمائی۔ ذی الحجہ سن 11 ہجری کو خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید کو 13,000 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ مسلمہ اپنے قبیلے ربیعہ کے 40,000 جنگجو جوانوں کے لشکر کے ساتھ یمامہ کے مقام پر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آیا۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید نے بہترین جنگی حکمت عملی، سیاسی بصیرت اور ولولہ انگیز تقاریر کے ذریعے مجاہدین میں شوق جہاد اور شوق شہادت کو بڑھایا۔ حضرت حمزہ کے قاتل وحشی نے اپنا نیزہ مسلمہ کے سینہ میں اتار کر اسے جہنم رسید کر دیا۔ ابھی خالد بن ولید جنگ یمامہ سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ حضرت صدیق اکبر نے آپ کو عراق اور ایران کی جانب پیش قدمی کا حکم صادر فرمایا۔ چنانچہ محرم سن 11 ہجری میں حضرت خالد بن ولید عراق کی صوبے آبلا کو فتح کرتے ہوئے ایرانی صوبے حضیر جا پہنچے۔ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں لڑی جانے والی جنگ یرموک میں رومی جرنیل حامان 2,40,000 کا لشکر لے کر میدان میں اترا، جبکہ مجاہدین کی تعداد 40,000 تھی۔ مسلمان نہایت جم کر لڑے اور فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں 1,32,000 رومی فوجی قتل کر دیے گئے۔ 21 ہجری کی ایک غمناک رات حمص شہر میں بستر مرگ پر لیٹے ہوئے دنیا کے سب سے عظیم سپہ سالار اور فاتح حضرت خالد بن ولید کہہ رہے تھے، اللہ گواہ ہے میں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں حصہ لیا ہے،
میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں تیر کے نشان یا نیزے کے گھاؤ نہ ہو، مگر ہائے افسوس آج میں میدان جنگ کے بجائے بستر پر مر رہا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید کا انتقال ہوا تو ان کے ورثہ میں ایک گھوڑا اور سامان حرب کے سوا کچھ نہ تھا۔